3, 2, 1 قابل احترام جج صاحبان، سامعین کرام، جملہ شرکائے مقابلہ، زیر بحث قرارداد سیاست کا مذہب اور مذہب کی سیاست موضوع چونکہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور دونوں حصوں کے دو پہلو ہیں، تو سب سے پہلے موضوع کے پہلے حصے سیاست کا مذہب کیا ہے اور کیا بن چکا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ سیاست کا مذہب ہے انسانی معاشرے کے معاملات طے کرنا کسی بھی قسم کے تعصب اور طرفداری کے بغیر۔ سیاست کا مذہب ہے انسانی خدمات انجام دینا، انسانی حقوق کی پاسبانی اور انسانی معاشرے کو ایک بہترین اور صحیح راہ اور صحیح نظریے کی طرف گامزن کرنا، انسانی زندگی کے مسائل، آزادی، ترقی، مساوات، برادرانہ تعلقات، معاشی استحکام، سماجی خوشحالی اور ترقی، ان تمام مقاصد کا حصول اور ایک بہترین معاشرہ جہاں قانون کی حکمرانی ہو، آئین اور دستور کی پاسبانی اور پاسداری ہو، اور سب سے بڑھ کر عوام کی خدمت حکومت کا مقصد یا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو چند حروف کے اختصار کے ساتھ یہ ہے سیاست کا مذہب یا مقصد۔ لیکن عملی طور پر زمینی سطح پر سیاست کا مقصد یا مذہب منبع ہو چکا ہے جیسے انسانی اخلاق و اقدار۔ اب حقیقت میں سیاست اقتدار اور طاقت کا حصول بن چکا ہے، اب عملی طور پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور انسانی زندگیوں پر قابو کرنے یا کنٹرول کرنے کا آلہ بن چکی ہے۔ اب سیاست فرقہ واریت، فسادات، لا قانونیت، معاشی استحصال، سماجی تفریق اور تاریخی حقائق پر لڑنے جھگڑنے کا نام بن چکی ہے۔ اب سیاست کا مقصد، مرکز اور منبع سوائے اقتدار اور طاقت کے حصول کے علاوہ ہم کو کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اب سیاست ہمارے یہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں حکومت کی گدی کے اوپر بیٹھنے کے مقابلے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اب ہر ایک سیاسی جماعت کے لیے اپنا منشور اور اپنا ایجنڈا آئین، دستور اور قانون سے بالا تر ہو چکا ہے۔ اب عوامی خدمت، جمہوریت کی مضبوطی، ترقی، مساوات اور اہل وطن کے درمیان برادرانہ تعلقات و اخوت و محبت کو فروغ دینا محض بیان بازی بن چکا ہے۔ اب سیاست کا مذہب مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی بحث کے بیچ میں اور میڈیا پر چیختے چلاتے اینکروں کی چہمہ گوئی کے بیچ گم ہو چکا ہے، جس کی تلاش ہمیں نظر نہیں آتی۔ مگر مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس مقابلے کے ذریعے جس میں کہ یہ موضوع زیر بحث لایا گیا کہ دوبارہ سے سیاست کے مذہب جو مخفن تھا اسے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وقت کی قلت کو پاس رکھتے ہوئے مجھے فوراً موضوع کے دوسرے پہلو کی جانب روشنی ڈالنی ہوگی، اور موضوع کا دوسرا پہلو ہے مذہب کی سیاست، جو کہ ہمارے یہاں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ مذہب کی سیاست کی بنیاد ہندوستان کے ماضی کے اس سیاہ باب میں ہے جب ہندوستان انگریزی سامراج کا ایک حصہ تھا، اور اس انگریز حکومت نے اس ملک میں مذہب کی سیاست کو ایک اوزار کے طور پر استعمال کر کے اس ملک کے عوام کو بانٹ کر رکھا اور اپنا دبدبہ قائم رکھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مذہب کے نام پر اس ملک کی عوام میں انتشار پھیلانا ان کے سامراج اور ان کی حکومت کو اس ملک پر قائم رکھنے کا ایک اہم ترین آلہ ہے۔ سامعین کرام، آزادی کے بعد نہ صرف یہ موضوع یونیورسٹی اور کالجوں میں زیر بحث رہا، بلکہ آزاد ہند کی حکومتوں نے مذہب کی سیاست کو ایک حکومتی منصب کا درجہ دیا جو اس ملک کی ترقی اور اس کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ مگر ہماری بدقسمت یہ افسوس ہے کہ جس مذہب کی سیاست کا استعمال ہندوستان کو غلام بنا کر رکھنے والے انگریزی حکومت نے کیا، آزادی کے بعد خود ہمارے چنے ہوئے سیاست دانوں نے اقتدار اور حکومت کی گدی سے چپے رہنے کے لیے اسی گندی اور گلی اسٹریٹجی آلے کا استعمال کیا۔ سامعین کرام، آزاد ہند میں مذہب کی سیاست کا منصب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح سے جو ہندوستان ہر ایک دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کا گھر ہے، یہاں سیاست تمام مختلف مذاہب میں برادرانہ تعلقات اور محبت اور عزت کو فروغ دینے کا کام کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر سیاست کا منصب تو یہ ہونا
چاہیے تھا کہ کس طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں اور مختلف مذہبوں کے رہنے والے لوگوں کے درمیان اور متوں کو ماننے والے لوگوں کے درمیان عزت و محبت پیدا کی جائے، اسے فروغ دیا جائے اور ان کے درمیان یکجہتی پیدا کی جائے، اس ملک کے اتحاد اور سالمیت کی ضمانت دے جس کا ذکر ہمارے آئین کے پریمبل میں کیا گیا ہے۔ تو اب میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں سیاست کے مذہب کے دونوں پہلو پیش کر دیے ہیں کہ سیاست کا مذہب کیا ہے اور سیاست کا مذہب عملاً کیا بن چکا ہے، اور یہ بھی آپ نے گوش گزار کر چکا ہوں کہ مذہب کی سیاست کیا ہے، اور مذہب کی سیاست میں اگر حقیقی سیاست کا مذہب آ جائے تو فضا ہی بدل جائے۔ اب یہ ہم لوگوں کو طے کرنا ہے کہ کیا ہم سیاست کے اس مذہب کو چننا چاہتے ہیں جو ہمارے آئین کے مطابق اور قانون کی حکمرانی کے مطابق ہے، جس کے تحت سیاست ایک انسانی خدمت کا آلہ بن جاتی ہے، یا ہم سیاست کے اس مذہب کو چننا چاہتے ہیں جو ہمارے آئین کے برعکس ہو۔ وقت کی قلت کا پاس رکھتے ہو میں اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا، آخر میں اس اشعار کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا،